खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से पास्टर अरशद भट्टी की तरफ से तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पास्टर अरशद भट्टी है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर कामरान सैमुअल साहब के लिए और उनकी एक अजीम खिदमत के लिए कि जो टीवी के वसीला से दुनिया के कोने कोने तक यीशु मसीह की खुशखबरी को फैला रहे हैं। खुदावंद अपने खादम को और उसके घराने को बड़ी बरकत दे। और आज हम जानेंगे, क्योंकि ये सीज़न रोज़ों का सीज़न है जिसमें हम इन दिनों में रोज़े रख रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब नौजवान नस्ल और ख़ासकर कलीसियाएँ रोज़े में ज़िंदगी बसर कर रही हैं। और ये रोज़े जो कि खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक जो खुदा रोज़ों को पसंद करता है, अगरचे ये रोज़े जो हम रख रहे हैं कलीसिया अगर आप ज़हनी तौर से तैयार नहीं, अगर आप नीयत नहीं बांध रही, अगर आपने ज़हनी तौर से तैयार नहीं किया कि मैंने आज रोज़ा रखना है, बस ऐसे उठे और सोचा भी नहीं, जहन में लाए भी नहीं आज मेरा रोज़ा है क्योंकि आज मैं देर से उठा हूँ, इसलिए मुझे टाइम तो थोड़ा रह गया है रोज़े खोलने में, तो चलो मैं रोज़ा रख लेता हूँ। इस तरह का रोज़ा खुदा पसंद नहीं करता। खुदा ये चाहता है कि आप ज़हनी तौर से पहले से तैयार हों कि मैंने ये दिन खुदा को देना है और उस दिन मैंने कोई और काम नहीं करना, बल्कि ज़हनी तौर से आपने पूरे तौर से तैयार होकर खुदावंद के हुज़ूरी में आना है। और नंबर 2, रोज़ा आँखों का। नंबर 1 ज़हन का रोज़ा और नंबर 2 आँखों का रोज़ा। आपकी क्या आँखों ने रोज़ा रखा हुआ है? क्योंकि हमने अपनी आँखों को सिर्फ़ आसमानी बाप की तरफ निगाह रखनी है, ना दाएं ना बाएं। पौलुस कहता है ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना। क्या हमने रोज़ा रखकर अपने यीशु को तकना शुरू किया है?
کون سی آواز سننا چاہتے ہیں؟ خدا آج روزے کے دن، آج 25 کے دن جو آپ نے دن خدا کے لیے مقرر کیا ہے، آج خدا آپ کے کانوں تک اپنی آواز کو سنانا چاہتا ہے۔ اور لکھا ہے جب تم اس کی آواز سنو تو کیا کرو؟ اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اگر آج خدا آپ سے کچھ کہہ رہا ہے کچھ کرنے کے لیے تو آپ سے کرنا شروع کر دیں۔ روزے میں آپ کو رہنمائی مل رہی ہے، روزے کے وسیلہ سے آپ خداوند کی قربت کو حاصل کر رہے ہیں، خداوند کی پوشیدہ ملاقات کر رہے ہیں آپ خدا سے، اور خدا تو بولے گا آپ سے، کیونکہ وہ وقت تو ہی آپ سے چاہتا تھا، اور یہ روزہ ہی ہے جس سے ہم خدا کو وقت دیتے ہیں اور پوشیدگی میں خدا سے بات کرتے ہیں کہ خدا تو اب مجھ سے بول۔ اور خدا کہتا ہے کہ تیرے کام تیار ہو جائیں تاکہ تو میری آواز کو سن۔ آج ہم اپنے کانوں کو تیار کریں کہ خدا ہم سے بولے۔ اور اس کے بعد روزہ زبان کا ہے۔ نمبر 4 روزہ کس بات کا ہے جی؟ زبان کا روزہ۔ پہلے نمبر روزہ ذہن کا، روزہ آنکھوں کا، روزہ کانوں کا، اور نمبر 4 روزہ زبان کا۔ اس بات کو جانے بائبل نے فرمایا ہے کوئی نازیبا بات، کوئی گندی بات، کوئی نکمی بات تیرے منہ سے نہ نکلے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں روزے والے دن؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو کہتے ہیں دیکھیں آج میں نے کام نہیں کرنا، آج مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ یہ زبان سے ادا کرتے ہیں یہ جملے، آج آپ نے مجھے تنگ نہیں کرنا، آج کسی نے مجھے اٹھانا نہیں کیونکہ آج میں نے روزہ رکھا ہوا۔ تو آپ کی زبان نے روزہ رکھ کر یہ تو نازیبا بات کر دی، آپ تو دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ کر دوسروں پر احسان جتا رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ آپ کی زبان کے اندر حلیمی ہو، آپ کے زبان کے اندر فروتنی ہو، آپ ایسی بات کرنے والے ہوں کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا لفظ، آپ کی گفتگو گویا کلام ہو۔ بائبل میں لکھا ہے نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی ہے۔ آج جب آپ کا روزہ ہو تو آپ ایک دوسروں سے، اپنے آس پڑوس کے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے تحمل کے ساتھ جی کر کے بات کریں تاکہ لوگ تمہیں روزہ دار جانیں، تاکہ لوگوں کی نظر میں آپ روزہ دار ٹھہرے، جانے کہ ہاں واقعی وہ بیٹی نے روزہ رکھا، اس بیٹے نے روزہ رکھا، اور ثابت بھی کیا۔ اور آج ہم اپنی زبان سے یہ تو بات ثابت کرتے ہیں میں نے 30 روزے رکھے، میں نے 40 روزے رکھے، لیکن مجھے بتائیں جب موسیٰ نے 40 روزے رکھے تو وہ جب پہاڑ سے نیچے اترا تو اس کے چہرے پر نور، اس کا چہرہ نور سے بھر گیا، اور لکھا ہے کہ ہارون اور دوسرے لوگ اس کا چہرہ دیکھ نہ سکے۔ کہا اے موسیٰ تو اپنا چہرہ چھپا لے، جلال کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ آج ہم کیسے روزے رکھ رہے ہیں کہ خدا کی حضوری میں ہمارا چہرہ جلال سے بھر نہیں رہا۔ روزے کے وسیلہ سے ہمارا چہرے کے اوپر خدا کا جلال، خدا کا مسح، خداوند کی قوت، خداوند کی قدرت ٹھہر جائے گی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ جہاں سے گزریں گے، جس میٹنگ میں آپ ہوں گے، ابلیس وہاں ٹھہر نہیں سکے گا، کیونکہ ابلیس جان جائے گا کہ یہاں خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھنے والے، خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنے والے۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے وہ روزہ رکھ کر دعا نہیں کرتے، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سو جاتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں کوئی اور مصروفیات، انٹرنیٹ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن زبان سے دعا نہیں کرتے۔ دعا کرنا بڑا ضروری، اور روزے والے دن آپ کو لمبی دعائیں کرنی چاہیے، پوشیدگی میں لمبے ٹائم کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے تاکہ خداوند کی بڑی قدرت، خداوند کا جلال، خداوند کا مسا آپ کی زندگی میں ٹھہرے۔ بائبل میں لکھا ہے یسوع نے کہا دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اگر آپ روزے کے ساتھ دعا نہیں کرتے تو آپ تو آزمائش میں ہیں، آپ بھوک کی آزمائش میں آ جائیں گے، آپ کو جلد بھوک لگ، کتنا ٹائم رہ گیا آپ پوچھیں گے۔
کرتا اس کے پاس کوئی خدا نہیں. اور میں یہ کہوں گا جو روزہ بھی نہیں رکھتا اس کے پاس کوئی بھی خدا نہیں ہے. کیونکہ یسوع نے کہا جب یوحنا کے شاگردوں نے اس بات کا اعتراض کیا کہ فریسی بھی روزہ رکھتے ہیں، یوحنا کے شاگرد بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن یسوع تیرے شاگرد کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ تو یسوع نے کیا کہا؟ جب تک باراتی دولہا کے ساتھ ہے تو باراتی بھوکے رہیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. ہاں، جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا. تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب دولہا ان سے جدا ہو گیا، جب وہ آسمان پر گیا عالم والا پر، تو ان سے جدا ہو گیا تو پھر وہ روزہ رکھیں گے. اور آپ دیکھیں رسولوں کے اعمال میں ابتدائی کلیسیا روزے رکھنے والی کلیسیا تھی. ابتدائی کلیسیا کے اندر 2 روزے لازمی رکھے جاتے تھے اور اس کے بعد پھر لمبے روزے رکھے جاتے تھے. لیکن آج لاڈلی کلیسیا، پاکستانی لاڈلی کلیسیا یہ کتنے روزے رکھتی ہے؟ ہم روزہ اس وقت رکھتے ہیں جب سمجھتے ہیں کہ ہون روزے تو بغیر کام نہیں ہونا، ہون روزہ ہی رکھو. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے. جان لیں ایمانداروں کو روزہ رکھنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ روزہ خدا کو پسند ہے. اس بات جب آپ علیحدہ پوشیدگی میں خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے تو جانیں کہ آپ کے اندر عاجزی آ جائے گی، آپ حلیم بن جائیں گے، آپ فروتن بن جائیں گے اور انحصاری آپ کی زندگی میں آ جائے گی. اور اس کا اظہار ہوگا آپ کی زندگی سے، کیونکہ آپ نے وقت خدا کو دیا اور خدا آپ کے ساتھ تھا. خدا نے آپ کو جہاں جہاں آپ کی زندگی میں کمیاں تھیں روزے کے وسیلہ سے وہ ظاہر کی، اور خدا نے کہا یہاں تو نے سخت ہے، یہاں تو نے ابھی تک اپنے آپ کو پورے طور سے مجھے نہیں دیا، تو نے ہاتھ نہیں دیے، تو نے دل نہیں دیا، تو نے آنکھیں نہیں دی، تو نے کان نہیں مجھے دیے، لہٰذا یہ کان، آنکھ اور پاؤں مجھے دے دے اور میں تجھے حلیم بناتا ہوں، میں تجھے عاجز بناؤں گا. اور اس کا اظہار جب آپ روزہ کھول کر کلیسیا کے اندر جائیں گے، جب آپ روزہ رکھ کر دعا کریں گے، روزے کھولنے کے بعد جب آپ بیماروں کے لیے دعا کریں گے، کسی کے لیے برکت چاہیں گے، تو جانیں پھر جلالی کام وجود میں آئیں گے. پھر آپ خداوند کی غیر معمولی قوت اور قدرت کو زندگیوں کے اندر ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور لوگ جانیں گے کہ یہ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں. جانیں کہ روزے کے وسیلہ
حاصل کرنے والے ہوں، تجھ سے فضل کو حاصل کرنے والے ہوں، تجھ سے پاکیزگی کو حاصل کرنے والے ہوں، تاکہ وہ تجھے دیکھنے والے ہوں۔ کیونکہ خداوند تیرا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ روزے کے وسیلہ سے ہم علیحدگی میں اور خداوند خدا اپنے آپ کو تنہا کر کے خداوند کے ساتھ وقت کو گزارتے ہیں۔ ایسے وقت کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کر، اور ان دو روزوں کے دنوں میں اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، اپنے ساتھ جڑے رہنے کا فضل بخش دے۔ اگر کوئی پریشان ہے خداوند، اگر کوئی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، میں تیرا خادم ہوتا ہوا خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے ان بیماریوں کو یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، بدن سے نکلو۔ اے ابلیس کی ساری تاثیروں، یسوع کے نام سے ان بدنوں کو چھوڑو۔ اے کمزوریوں، یسوع کے نام سے بدنوں سے نکلو۔ ہر طرح کی دردیں یسوع کے نام سے نکلیں۔ اگر کوئی پریشان ہے تو یسوع کے نام سے پریشانیاں جاتی رہیں۔ کوئی غم زدہ ہے تو یسوع کے نام سے تسلی پائے۔ تیری قدرت، تیرا اطمینان، تیری برکت خداوند زندگیوں کے اندر نازل ہو، زندگیاں برکت سے بھر جائیں، اور تیرا جلال ان کی زندگیوں میں ہمیشہ ظاہر ہوتا رہے، تاکہ تیرے لوگ ہر وقت تیری شکر گزاری کریں، کیونکہ شکر گزاری خداوند تجھے پسند ہے۔ مانگ لیتے ہیں تیرے قدوس جلالی نام کے وسیلہ سے۔